ہمیں اپنے والدین سے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے کیا سلوک کرنا چاہیے، یہ بھی میری گفتگو کا حصہ ہے۔ والدین سے ہمیں سلوک کرنا چاہیے محبت والا، پیار والا، عقیدت والا، احترام والا۔ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آ کر عرض کی کہ ذاک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ماں باپ کے انجان قربان، میں نے نا اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے حج کروا دیے، کندھوں کے اوپر اٹھا کے، تو اب میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں قربان جو ہوں ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لبوں کو جمش دی تو مقدس زبان سے نکلا، حق کی بات کرتا ہے، تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں نے ایک بار ہائے کہا تھا، سی کہی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا کندھوں پہ اٹھا کے حج کروانے کے باوجود۔ اور آپ کیا کہتے ہیں، لو جی ہم اپنی امی کو 200 روپیہ مہانہ دیتے تو ہیں، پھر کیا ہوا ہم اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، 500 روپیہ مہانہ میں تو دے کے جاتا ہوں، آج یہ جو سوٹ پہنا یہ بھی میں نے لے کے دیا۔ اور تم نے کبھی یہ غور کیا، تمہیں پیدا ہونے سے لے کر جب تو نہ کھانے کے قابل تھا نہ پینے کے قابل تھا، تیری ماں نے تجھے کھلایا بھی پلایا بھی، تیری گرمی کا تیری سردی کا خیال رکھا ہے، تیرے کھانے اور پینے کا خیال رکھا ہے، تیرے لباس کا، تیری پاکی اور پلیتی کا خیال رکھا ہے، اور تو آج اس والدہ کو کہتا کہ میں 500 روپے دیتا ہوں اور میں حق ادا کر رہا ہوں۔ اور ایک دن گڑیا ایک میرے پاس آئی، کہتی میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کر دی اور وہ اوپر ہمارے مکان پہ شفٹ ہے، ہم نیچے رہتے ہیں، میرا بیٹا مجھے بلاتا ہے، میری بہو مجھے بلاتی نہیں، یہاں کے مرضی پر ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ رونے لگی ساتھ کہ ایک بیٹا ہے، اس کی شادی کر دی، بیٹا بھی ایک ہی ہے اور وہ بلاتا بھی نہیں، جب وہ آتا میں آوازیں دیتی ہوں، میں کبھی اس کا کپڑا کھینچتی ہوں، وہ میری سنتا ہے۔ بھائی جن کے والدین ہیں نا، وہ ان کی خدمت کریں، اللہ جنت عطا کرے گا، وہ ان کی خدمت کریں، اللہ رزق میں برکتیں عطا کرے گا، وہ ان کی خدمت کریں اور نماز پڑھیں اور والدین کے لیے دعا کریں۔ اور جن کے پاس ایک ہے، کسی کی والدہ فوت ہو چکی، کسی کا والد، وہ ان کی خدمت کرے، اللہ جنت عطا کرے گا اور عزت بھی عطا کرے گا۔ آپ ایسا کریں ضرور، آپ کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ نے ایک ہائے کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تیری پیدائش کے وقت اپنی زبان سے کہی۔ تو یہ بہت سوچنے والی باتیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی محبت ہے، ایک طرف ماں کی محبت ہے، گھر جاتا ہوں تو ماں کے الفاظ آپ کے بارے میں اچھے نہیں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے سنا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی۔ سرکار دعا فرما دی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کیا سہانا منظر ہوگا جب اپنے نبوت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی اوزوں تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما، ایمان عطا فرما دے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعا ختم ہوئی تو میں بھاگا آپ کے قریب سے، تیزی سے گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی دعا عرش سے ہو کر پہلے میرے گھر میں پہنچتی یا میں پہلے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ کہتے ابھی میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تھا تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو پانی گرنے کی آواز میں نے محسوس کی اور اندر سے جواب آیا، ابو ہریرہ ٹھہر جا، ٹھہر جا، میں طہارت کر رہی ہوں۔ میں ٹھہر گیا اور میرے دل میں اتنی خوشی کی لہر دوڑی کہ میرے پیغمبر کی دعا آسمان سے ہو کر ابو ہریرہ کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ تھے وہ بچے جو
تو نہ پیغمبر کی محبت چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ والدین کی اطاعت چھوڑنا چاہتے تھے، ان کی بھی اطاعت کرتے تھے اور دعا کرواتے تھے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ والدین سے ناراض ہیں تو کوشش کریں اپنے والدین کو راضی کرنا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے دور ہیں تو قریب ہو جائیں آپ اپنے والدین سے، اور والدین کو بھی چاہیے، والدین کا بھی قصور ہے معاملات میں، اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جب 2 بچوں میں 3 بچوں میں 4 بچوں میں 2 بہو میں 3 بہو 4 بہو میں کوئی چیز گھر میں لا کے دیتے ہیں، جب اتفاق سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، تو انصاف کیا کریں، ایک جیسے سوٹ لے کر دیا کریں، ایک جیسے جوتے لے کر دیا کریں، ایک جیسا خرچہ دیا کریں، ایک جیسی محبت کیا کریں۔ کل تم سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ 2 بیٹے تھے 2 بہو گھر آئیں، ایک سے زیادہ محبت کی اور ایک سے محبت زیادہ نہیں کی، اس کا جواب دو۔ والدین سے بھی پوچھا جائے گا، آپ نے ادب کرنا ہے۔ ایک بڑھیا میرے پاس آئی، نمازی تھی، وہ تہجد گزار تھی رضا آباد سے، اس کے 3 بیٹے تھے غالباً، تو اس نے اپنے گھر کا سارا رضا آباد میں مکان تھا فروخت کر کے ایک چھوٹے بیٹے کو دے دیا، چھوٹی بہو کو دے دیا، دوسرے 2 بیٹوں کو دیے۔ اب اس نے مکان ادھر سے بیچا، کاروبار کیا، کاروبار میں اسے نقصان ہو گیا، یہ مکان بیچا اور مکان لیا، کاروبار میں ڈالا، اس میں بھی نقصان ہو گیا۔ وہ میرے پاس آتی جاتی رہی عرصہ دراز تک، تو وہ بیمار تھی، تو اس کا وہ بیٹا اس کو لے کے آتا بٹھا کے موٹر سائیکل پہ، جن کو اس نے کچھ نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، اماں یہ آ کر لے کے آتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا وہ جو پہلے بیٹا آتا تھا آپ کا؟ کہتے اس نکمے کو تو میں نے سارا کچھ دیا، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ اب جن کو میں نے کچھ نہیں دیا وہ مجھے سنبھالتے بھی ہیں، دوائی بھی لے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں تم نے ناانصافی کی، اللہ سے بھی معافی مانگ لو اور ان 2 بیٹوں سے بھی معافی مانگ لو کہ بیٹا میں نے تمہارا حق تمہارے چھوٹے بھائی کو دے دیا، ناانصافی کی، مجھے دنیا میں معاف کر دو۔ اگر کل قیامت کو اللہ نے پوچھ لیا تو یہ بڑا دشوار معاملہ ہوگا تمہارے لیے۔ والدین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کیجیے گا، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیجیے گا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ انصاف کیجیے اور پیار کیجیے۔ والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ پیار کرے۔ آپ بھی پیار کرتے ہیں والدین کے ساتھ کہ نہیں کرتے؟ دل نہیں بولے، تھوڑے بولے، دل نہیں کرتا نا، نہیں، گل سچی ہوئے گی تو زبان پہ انشاءاللہ آئے گی، کوئی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، والدین کے ساتھ محبت کیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سلوک بتایا ہمیں، یہ حسن بتایا ہمیں کہ اپنے والدین کے ساتھ پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، اور ان کو پانی پلایا کرو، ان کو پوچھا کرو۔ اور ہمارے دوست بھی ایسے کرتے ہیں، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں نا، فروٹ لے کے آتے ہیں، کوئی چیز لے کے آتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں، پہلے ماں کو دے دیا کرو، پہلے ماں کو دے دیا کرو، تھوڑا دے دو بے شک، وہ تھوڑا لینے دینے سے خوش ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا سا بھی فروٹ دے دیں گے نا، اگر آپ 1 درجن کیلے لے کے آئیں، 2 کیلے اس کو دے دو، اگر 1 کلو آم لائے 1 آم ان کو دے دو، اس کے منہ سے دعا نکلے گی، کبھی بد دعا نہیں نکلے گی، تیرے رزق کے لیے بھی، تیری جان کے لیے بھی، تیری اولاد کے لیے بھی، تیری بیوی کے لیے۔ تیرے تو گھر میں جنت ہے، مگر تو نے اس جنت کی قدر نہیں کی، اس جنت کے ساتھ وہ پیار نہیں کیا جو تم نے کرنا۔ اور ہمارے یہاں کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کو دھکے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑھیا ہوتی تھی، وہ اپنی ساس کو دھکے دیا کرتی تھی اور اپنے پاؤں کے ساتھ نا ایسے ایسے پاؤں مارتی تھی، اور پھر میں نے اس کے پاؤں کٹے دیکھے۔ ساس تو اس کی چلی گئی دنیا سے پہلے، اس کے پاؤں کٹ گئے، میں نے وہ بھی دیکھے، اور مجھے پھر خیال آیا کرتا کہ یہ اپنی ساس کو نا ایسے دھکے بھی دیتی تھی، پاؤں مارتی تھی، اللہ کو یہ پاؤں پسند نہیں آئے، لاجر ہو گئی وہ،
چلنے سے آڑی ہو گئی اور اپنے بچوں کی محتاج ہو کر رہ گئی۔ پیارے بھائیوں، یہ مت سمجھا کرو کہ یہ بوڑھے، ہم نے بوڑھے نہیں ہونا، ہم جوان ہیں، ہم نے جوان نہیں رہنا۔ کیوں؟ ہمارے جو والدین وہ بھی کبھی جوان تھے، وہ بھی کبھی جوان تھے، ان کو بھی کبھی جوانی تھی، ان کو نہیں رہی، ہمیں کیسے رہی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ نصیحتیں ہیں۔ درس کا مقصد یہ ہوتا ہے، محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دیا جائے، آپ کچھ حاصل کر کے لے کے جائیں۔